یعنی کہ وہ ہمیں جو سپلائی جو پیٹرول پمپ پہ پہنچ رہی ہے وہ 1/3 کی، یعنی کہ اگر ہم جو ہے وہ 20,000 لیٹر مانگ رہے ہیں تو ہمیں 5,000 لیٹر مل رہا ہے. شروع نہیں ہوئی تھی یہ ایگزیکٹلی 21 جنوری سے ہمیں کمپنیز نے انٹیمیٹ کر دیا تھا کہ آپ لوگوں نے جتنا اسٹاک اپ کرنا کر لیں، آگے سے آپ کو پیٹرول نہیں ملے گا. پمپ مالکان ہے جی، پیٹرول پمپ مالکان ہے، وہ ہم لوگ یہ جو شارٹیج ہے یہ پچھلے 3 سے 4 ہفتے سے ہم فیس کر رہے ہیں. مصدق ملک صاحب انہوں نے بڑا غیر ذمہ دارانہ بیان کل میڈیا کے اوپر دیا ہے. جو او ایم سیز ہیں بڑا سمارٹلی کھیل رہی ہیں، اس میں کچھ میڈیا کے ڈر سے، کچھ انتظامیہ کے شہر اور ریموٹ ایریاز، وہاں پہ تو 15 دن 18 دن سے لوگوں کو فیول نہیں ملا. تمام معزز مہمانوں کو، ہمارے جرنلسٹ دوستوں کو خوش آمدید. آج کے اس ڈسکشن پروگرام سے پہلے میں گزارش کروں گا عبدالقادر مدنی صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. آج ہمارے ساتھ ڈسکشن پروگرام میں پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے لاہور کے صدر چودھری نعمان مجید صاحب موجود ہیں، جبکہ ان کے ساتھ انفارمیشن سیکرٹری پنجاب خواجہ عاطف صاحب اور ان کے ساتھ انفارمیشن سیکرٹری لاہور ملک جہانگیر صاحب موجود ہیں. ویلکم جناب آل، اور باقی بھی جو آپ دوست ہمارے پاس تشریف لائے. میں بغیر کسی وقت ضائع کیے بغیر چودھری نعمان مجید صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت پورے پنجاب کے اندر اسپیشلی جو ایک رومر چل رہی ہے کہ فیول جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی رومر ہے کہ اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس کا شارٹ فال ہے، سپلائی نہیں آ رہی. آئل مارکیٹنگ کمپنیاں کہتی ہیں کہ ہماری طرف سے تو سپلائی پوری ہے، پیٹرول پمپ مالکان کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیٹرول مل نہیں رہا. تو اصل حقیقت کیا ہے؟ جو کنزیومر ہے وہ رول رہا ہے. تو آپ اصل ہمیں حقیقت بتائیں کہ اس وقت کتنی لاہور میں کنزمپشن ہے، کتنی سپلائی آ رہی ہے، کتنے پمپ ہیں، چل کتنے رہے ہیں اور بند کتنے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ سب سے پہلے تو میں پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کا انٹروڈکشن کرانا چاہوں گا کہ ہم جو ہے وہ چیئرمین عبدالسمیع خان صاحب ستارہ امتیاز، ان کے جھنڈے تلے پورے پاکستان کے جو پیٹرولیم ڈیلرز ہیں ان کی جو ایک ایسوسی ایشن بنی ہوئی ہے. اور ماشاءاللہ فلائی کاموں میں بھی ہم آگے ہوتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ کوئی ملکی آفت آ جائے، کوئی معاملات ہو جائیں تو اس میں بھی بڑا ہمارا کردار رہا ہے. تو دوسرا جو ہے وہ آج کی پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، جو آج کل ایک پینک سچویشن کریٹ ہوئی ہے عوام کے لیے. لوگ بڑا پریشان ہیں، پمپوں پہ رش لگ رہا ہے، کئی پمپ بند پڑے ہیں، لائنیں لگی پڑی ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ آج یہ ہم ڈسکشن کریں گے. تو لاہور میں جو ٹوٹل پیٹرول پمپس کی تعداد ہے وہ 400 کے قریب ہے، اور جو ڈیمانڈ ہے اگر لیٹرز کے حساب سے ہم بات کریں تو تقریباً کوئی 40-45 لاکھ لیٹر جو ہے وہ یومیہ لاکھ لیٹر یومیہ کھپت ہے لاہور میں. اور لیکن جو آج کل حالات بنے ہوئے ہیں اس حالات سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً ہمارا سب 1/3 چل رہا ہے. یعنی کہ وہ ہمیں جو سپلائی جو پیٹرول پمپ پہ پہنچ رہی ہے وہ 1/3 کی، یعنی کہ اگر ہم جو ہے وہ 20,000 لیٹر مانگ رہے ہیں تو ہمیں 5,000 لیٹر مل رہا ہے. اور جبکہ سیل ہماری جو ہے وہ ریگولر 20,000 لیٹر بن رہی ہے. تو اس حساب سے جو ہے وہ اگر گاڑی وغیرہ کوئی لیٹ بھی ہو جاتی ہے یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پیٹرول پمپ ڈرائی ہو جاتا ہے. ایک پمپ اگر ڈرائی ہوتا ہے تو وہ پبلک میں ایک پینک سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ یہ پمپ بند ہے، شاید اگلا بھی نہ بند ہو جائے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ پمپوں پہ رش لگ جاتا ہے اور جو ہے نا معاملات
اس طرف خرابی کی طرف آ جاتے ہیں. تھوڑا چلو پہلے آپ کا السلام علیکم. جہاں سے ملک سٹی انفارمیشن لاہور. سامنے ہو جائے گا نا کیمرہ. السلام علیکم جی. جہاں سے ملک انفارمیشن سیکٹری لاہور. جس طرح نعمان صاحب جو ہمارے صدر ہیں انہوں نے تھوڑا سا آپ کو اوور ویو دیا ہے. اس وقت یہ پینک جو سچویشن شروع ہوئی ہے یہ ابھی پچھلے کوئی 3-4-5 دن سے شروع ہوئی ہے کہ عوام میں یہ شارٹیج جو ہے یہ شروع ہو گئی ہے. ویئر ایز جو پمپ مالکان ہے جی پیٹرول پمپ مالکان ہے وہ ہم لوگ یہ جو شارٹیج ہے یہ پچھلے 3 سے 4 ہفتے سے ہم فیس کر رہے ہیں. یہ آج کی شروع نہیں ہوئی تھی. یہ ایگزیکٹلی 20-21 جنوری سے ہمیں کمپنیز نے انٹیمیٹ کر دیا تھا کہ آپ لوگوں نے جتنا اسٹاک اپ کرنا کر لیں, آگے سے آپ کو پیٹرول نہیں ملے گا. اگر ملے گا بھی تو روٹین میں نہیں ملے گا. ہم لوگ ہر پمپ کا جی ایک بفر اسٹاک ہوتا ہے. اوگرا نے کہا ہے جی کہ ہر پمپ منیمم 3 دن کا اسٹاک مینٹین ہر وقت کریں, چاہے ریٹ بڑھ رہا ہو یا کم ہو رہا ہو. افسوس کی بات یہ جی کہ آج کی تاریخ میں آپ کو اپنا کہہ دوں کہ میرا پمپ بند پڑا ہوا ہے, اس ڈرائی پڑا ہوا ہے, اور جو سپلائی ہے میری وہ شاید رات کو لیٹ آئے. اور یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ لیٹ سے جی کہ اگر میری ایوریج جو سیل ہے میری 10,000 لیٹر ڈیلی کی ہے تو ہفتے کی ہوگی 70,000 لیٹر. تو ایک ہفتے کے اندر مجھے صرف اور صرف 16,000 لیٹر ملا ہے. اب 70,000 لیٹر کی میری ایک روٹین کی سیل ہے اور مجھے ایک ہفتے میں صرف 2 سپلائیاں ملی ہیں 8,000 لیٹر کی, تو میں نے 70,000 کس طرح پورا کروں گا. اور اگین ہم لوگوں کو یہی پیچھے بتایا گیا ہے جی, کمپنی سے بتاتی ہیں جی کہ جی آپ سیلز کو مینیج کریں. اب مینیج کس طرح کرنا ہے کہ کبھی کوئی کہتا ہے ہمیں راشننگ کر دیں کہ 400 روپے دیں پیٹرول والے کو الوکیٹ کریں اور 1,000 سے زیادہ کسی گاڑی کو نہ دیں, اور کینز میں بالکل نہ دیں. حالانکہ جنریٹرز ہمارے ملک کا ایک حصہ ہے. کوئی دکاندار ہے, کوئی گھر ہے, کوئی فیکٹری ہے, وہ جنریٹر کو لازم ملزوم ہے وہاں پہ. تو یہ سب چیزیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم لوگ ہی ایک اسکیپ گوٹ بلی کا بکرا بنتے ہیں. عوام کا ایک اینگر, ایک ایگریشن وہ ہمارے اوپر آتا ہے کہ جی ہم لوگوں نے اسٹاک کر لیا ہے. ایک پینک سچویشن شروع ہوتی ہے. عوام جو ہے جس نے اپنی موٹر پہ کے بیچارے نے 500 کا ڈلوانا ہے وہ ٹینکی فل کراتا ہے اور ساتھ کین لے کے آیا ہوتا ہے جی کہ مجھے اس میں بھی ڈال دیں. تو وہ پھر ہمارے ہی لڑکا, ہمارا اسٹاف جو ہے وہ فیس کرتا ہے. اور میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ بے تحاشا پیٹرول پمپس کے اوپر یہ معاملات ہوئے ہیں جہاں پہ لڑائی جھگڑا شروع ہوا ہے. اور میں اس پہ پھر تھوڑا سا غور دلانا چاہوں گا. اگین جی میڈیا کا تو میں کہتا ہوں کہ جتنا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کریں وہ بھی کام ہے کہ ہمیشہ ہر وقت جب بھی ہمیں پرابلم ہوئی ہے, جہاں جہاں ہمیں کوئی ایشو ہوا ہے اور ہمیں کوئی نظر نہ آیا تو ہمیں صرف میڈیا کا ہی سہارا ملا ہے. اور میڈیا کی وجہ سے ہماری یہ جو آواز ہے وہ صحیح اداروں تک پہنچی ہے, اور ایک جو صحیح جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ میڈیا کے تھرو ہی پہنچتی ہے. میں سر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہی بات آپ کریں گے کہ پیٹرول پمپ ایک پمپ ہے جہاں پہ پیٹرول کا ذخیرہ ہوتا ہے, وہاں پر ہم لوگ کسی قسم کی لڑائی جھگڑا افورڈ نہیں کر سکتے. اللہ نہ کہ کوئی 19-20 ہو جائے کوئی ہو تو وہاں پہ آگ لگنے کا خطرہ ہے, اور سب سے زیادہ خطرہ انسانی جان کا ہے. تو اس چیز کو بھی ملوث خطرے رکھا جائے. ہم لوگوں نے سر جب ہیلمٹ کی آئی تو ہمیں آگے کر دیا گیا, سو جو کرونا کا ایشو ہوا ہمیں آگے کر دیا, اور وہ سب کچھ ہم نے ہی فیس کیا. اور ہم لوگ میڈیا کے تھرو یہ ایجوکیٹ کرتے رہے, کنسرن اداروں کو جا کے ملتے رہے کہ ہم لوگ جو جس طرح ہمیں یوز کیا جاتا ہے, ہم لوگ ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے. ہم لوگ کسی کو ریفیوز نہیں کر سکتے جو تیل ڈلوانے آیا. اب سر آگے میں بتا رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سر ہم لوگ سب پیٹرول پمپ ہے ہماری ایک اینٹی, ہم لوگ 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں. اتوار کا دن بھی چھٹی نہیں ہوتی, عید کے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, یہ ایک اسینشیل یوٹیلیٹی آئٹم ہے, ہم لوگ اس کو روک نہیں سکتے. نمبر 1 ہمارے پمپ ہر وقت کھلے ہیں. میڈیا, گورنمنٹ ادارے, سمجھو کوئی عام پبلک کا بندہ
آ کے ہمیں ہر وقت چیک کر سکتا ہے. ہمارے ٹینکس بھی باہر ہوتے ہیں, ہمارے پمپ پہ آ کے کسی کو دروازہ نوک کر کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ جب چاہے جیسا چاہے آ سکتا ہے. میں سر ایک گزارش کرتا ہوں اور ساتھ ایک سجیشن بھی دوں گا. گزارش میری یہ ہے کہ ہم پمپ مالکان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ہر اس پمپ والے کو ڈیفینڈ کریں جس سے زیادتی ہو رہی ہے. زیادتی کیا ہے؟ اس وقت ہمیں پیٹرول ڈیزل نہیں مل رہا. اگر تو آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ سروے کریں پمپوں کو, اور بے شک گورنمنٹ اداروں کو بیچ میں ڈلوائیں, ایک کمیٹی بنائیں, اس پہ ہمیں بھی بیچ میں ڈلوائیں. کچھ پمپ کچھ ہمارے بندے آ جائیں, کچھ میڈیا کے لوگ آ جائیں, اور کچھ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس آئیں اور پمپوں پہ چھاپے ماریں. جو پمپ کے پاس پیٹرول ڈیزل کا اسٹاک ہے اور وہ نہیں کرا, ہم اس کے ساتھ نہیں دیں گے. لیکن جہاں پہ پمپ پہ پیٹرول ڈیزل موجود ہی نہیں ہے, تو سر پھر اس پمپ کا جو برانڈ ہے, اس برانڈ کا جو او ایم سی ہے, ہمیں اس کے اوپر جانا چاہیے. لاہور کو فیڈ کرتا ہے شیخو پورہ ماچھی کے ڈپو. کمشنر لاہور اس کمپیٹنٹ اتھارٹی کے وہ ڈی سی صاحب کو آن بورڈ کریں, ٹیم بنائیں جس میں میڈیا شامل ہو. میڈیا کے بغیر ہم لوگ ایک اسٹیپ بھی آگے نہیں جا سکتے. میڈیا شامل ہو اور وہ ماچھی کے ڈپو پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے او ایم سیز کا اسٹاک چیک کریں کہ جی کہ یہ اسٹاک آپ کے کتنا ہے. کہ جس طرح اوگرا نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ ہم نے 3 دن کا اسٹاک مینٹین کرنا ہے, اس طرح او ایم سیز کو ہے کہ وہ 15 سے 20 دن کا اسٹاک مینٹین کرنے کے ان کے اوپر پابند ہے. اور سپلائی کیا دیں, اور ہر پمپ کو ریگولر سپلائی دیں. ہمارے پاس سر موبائل فونز میں میسیجز بھی جو ہم لوگ لٹرلی بھیک مانگ رہے کہ ہمیں سپلائی دی جائے, اور آگے سے رپلائی آتا ہے جی کہ ہمارے پاس سپلائی نہیں ہے. یہ جس کو جب چاہیں گے ہم اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. ایک کمیٹی بنے. ایٹ دا سیم ٹائم جی میں چیئرمین اوگرا سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ٹول فری نمبر وہ کریں, وہ صرف پمپ مالکان کے لیے ہو. ہم لوگ اپنا پمپ, اپنی سائٹ, اپنا جو ہمارا کمپنی کوڈ ہوتا ہے وہ دے کے رجسٹر کرائیں اپنی کمپلین کے جی ہمارے پمپ پہ پیٹرول یا ڈیزل نہیں ہے, اور پھر وہ اس کمپنی کو پوچھیں کہ جی کہ کیوں نہیں آپ کا یہ ڈیلر اس کے پاس پیٹرول ڈیزل کیوں نہیں ہے. تو سر یہ وہ میری سجیشنز ہیں کہ جس سے یہ جو ہم آج پوزیشن بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کی یہ پوزیشن بہتر ہو جائے گی. دوسری بات یہ تھی کہ آج تک ہم جب بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے پمپ, پہلے تو میڈیا میں اگین جی عام جو عوام اس سے تاثر ہی ہوتا ہے جی کہ پمپ والے چور ہیں, اس کو میڈیا نے پک کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر گورنمنٹ کے ادارے وہ ہمارے اوپر پریشر دیتے ہیں. پھر اینڈ میں ہم لوگ آتے ہیں اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے. لیکن جو اس وقت بیچ میں جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو ایک المی ہے وہ ہے مڈل مین. آڑتیہ کہہ لیں, مڈل مین کہہ لیں, یا ہماری ٹریڈ میں او ایم سیز ہیں, یہ مڈل مین ہے. انہوں نے ان کا کیا چیز ہے, انہوں نے پیٹرول ڈیزل خریدنا ہے, اپنے ڈپوز میں اسٹاک کرنا ہے اور آگے سپلائی کرنی ہے. ہمارے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے کہ ہم اپنا فیول خود امپورٹ کر سکیں. ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں کہ ہم ریفائنری سے جا کے ڈائریکٹ فیول لے سکیں. وہ جس نے کرنا ہے وہ او ایم سی نے کرنا ہے, آئل مارکیٹنگ کمپنی نے کرنا ہے. اور جب وہ ہمیں کہہ دے گی کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے, تو پھر سر ہمارے پاس کوئی دوسری لائن آف ایکشن نہیں ہے, کوئی ہمارا دوسرا آپشن نہیں ہے. لیکن اس چیز کو کلیریفائی کرتے کرتے اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ ایک بڑی گلیبل قسم کی بڑی والنریبل پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو میں سر اپنی اس بات کو مختصر کروں گا. خواجہ حافظ صاحب ہیں, وہ مزید آپ کو بہتر گائڈ کر دیں گے کہ برائے مہربانی ہم لوگ جس طرح آتے ہیں میڈیا پہ, اس طرح آئل کمپنیز کو بھی آپ میڈیا پہ لے کے آئیں, ان کو بھی ریپرزینٹیو لے کے آئیں اور ان سے پوچھیں جی کہ یہ آپ کے پمپ مالکان ہیں, یہ آپ ہی کے فرینچائزیز ہیں, ہم فرینچائز فی پے کرتے ہیں, ہم نے بے تحاشا پیسہ لگایا ہوا ہے صرف اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرنے کے لیے, تو ہمیں پھر پیٹرول ڈیزل کیوں نہیں دیتے. اور یہ صرف ابھی تو شارٹیج ہے, اس کے بعد اس کے علاوہ جب بھی پرائز بڑھتی ہے تو پہلے بڑی کمپنیز نہیں کرتی تھی, آج وہ کمپنیز بھی اس ہیبٹ میں آ گئی ہیں جب پرائز بڑھتی ہے وہ سپلائی 4-5 دن پہلے روک دیتے ہیں. اگر میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں لیٹ سے 20,000 لیٹر تو مجھے 5 ملے, اور وہ کہہ رہے ہیں مینیج کریں اپنے اسٹیٹ سے. سر وداؤٹ میں خیال ہے وداؤٹ نیمنگ اینی کمپنی, میں کہ سر اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں تقریباً 50 آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو لائسنس دیے گئے ہیں, 50, جس میں سے 27 سے 30 کمپنیز آپریشنل ہیں, جس میں بڑی کمپنی تو خیر پی ایس او ہے, اس کے علاوہ 2 غیر ملکی کمپنی ہیں, اس کے بعد کوئی 2-3 اور کمپنی جو بڑی کمپنیز میں ان کا شمار ہوتا ہے. باقی جتنی کمپنی سب چھوٹی کمپنیز آتی ہیں, سب سے پہلے وہ کام شروع کرتی ہیں اور ان کو دیکھے آئل کمپنی جو بڑی کمپنیز ہیں وہ اپنا اسٹاک ہولڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں,
اور سارے الزام ہم پہ آتے ہیں. میں پھر کہوں گا جی کہ ہم لوگ غلط بندے کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن جو صحیح بندہ ہے تو کم سے کم میڈیا ہمارے ساتھ دے اور آئل کمپنیز کو کٹارے میں لا کے کھڑا کرے اور اسے پوچھیں کہ دیکھیں یہ جو آپ کے پمپ مالکان ہیں یہ پیٹرول اور ڈیزل کے بغیر پمپ پہ کیوں بیٹھے ہیں. یہ سب سمپل سا میرا سوال ہے, اس کا سر جواب آپ لوگوں نے لینا ہے آئل کمپنیز کی طرف سے. تھینک یو ویری مچ. صاحب پلیز. جی السلام علیکم جی. میرا نام خواجہ عاطف احمد ہے اور میں سیکرٹری انفارمیشن ہوں پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن پنجاب کا. جو ایشوز آ رہے ہیں ان پہ تو ہمارے اپنا سیکرٹری صاحب نے اور پریزیڈنٹ صاحب نے روشنی ڈال دی ہے. میں ٹو سٹارٹ وتھ سب سے پہلے اپنے جو ہمارے اسٹیٹ منسٹر ہیں مصدق ملک صاحب, انہوں نے بڑا غیر ذمہ دارانہ بیان کل میڈیا کے اوپر دیا ہے اور اپنی اور اپنے سرکاری اداروں کی نااہلی کو چھپانے کے لیے اسکیپ گوٹ کے طور پہ پیٹرولیم ڈیلرز کے اوپر سارا جو ہے وہ لوڈ ڈال دیا گیا ہے, جس سے عوام جو آگے ستائی ہوئی ہے اس سے ایک فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. اور اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ کل کے ان کے اس بیان کے بعد حاصل پور میں ایک گاڑی والے نے ادھر پمپ کے مالک کے اوپر گاڑی چڑھا دی کہ جی وہ زخمی حالت میں اس وقت موت اور زندگی کی کشمکش میں پڑا ہوا ہے. تو اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دینے سے یہ انارکی پھیلتی ہے. یہ صرف اپنا لوڈ شفٹ کر رہے ہیں. آج بھی تمام او ایم سیز نے قطعی طور پہ کسی کو کوئی پروڈکٹ نہیں دیا, سوائے اس کے جو او ایم سیز ہیں بڑا سمارٹلی کھیل رہی ہیں. اس میں کچھ میڈیا کے ڈر سے, کچھ انتظامیہ کے ڈر سے, جو مین سٹیز ہیں اور ان کے جو دو کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں او ایم سیز نے. ایک وہ ہیں جو کوکو سائٹس ہیں وہ خود چلا رہے ہیں, اور ایک وہ جو ان کی پرائم لوکیشن میں سینٹرل سٹیز کے مطلب سٹی سینٹرز کے اندر سائٹس ہیں, ان کو وہ زندہ رکھنے کے لیے جو پرائیویٹ اونرز ہیں تھوڑا تھوڑا دے دیتے ہیں. ایک دن مل گیا فیول, اگلے دن پھر ڈرائی ہو گئے, پھر ایک دن مل گیا, پھر ڈرائی ہو گئے. آپ لاہور جیسے شہر کے آؤٹسکرٹس میں چلے جائیں, کچھ صحافیوں نے کل رپورٹ بھی کیا ہے, شدارہ چلے جائیں, آپ واگا سائٹ پہ چلے جائیں, جی ڈی روڈ پہ چلے جائیں, آپ رنگ روڈ پہ چلے جائیں, برکی روڈ پہ چلے جائیں, 6 دن سے 7 دن سے سائٹس ڈرائی ہیں. اور چھوٹے شہر اور ریموٹ ایریاز وہاں پہ تو 15 دن 18 دن سے لوگوں کو فیول نہیں ملا. یہ میں نے لیٹر لکھا ان کو اپنا چیئرمین اوگرا کو, تو انہوں نے صرف پنجاب کے لیے, اب کے پی کے والے بھی رو رہے ہیں, سندھ والے بھی رو رہے ہیں, گلگت بلتستان والے بھی رو رہے ہیں, آزاد کشمیر والے بھی رو رہے ہیں.